لوگ خبردار ہو جاؤ. یہاں یہ حال ہے کہ مکے اور مدینے میں دشمن گھس گیا ہے، ابھی تک عالم اسلام کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ امر واقعہ ہے اور اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر اسلام سے سچا پیار ہو تو ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جانی چاہیے. اس بات کے اوپر ساری دنیا میں سعودی عرب کا نفوذ اس عالم اسلام پر ٹھونسنے کی ایک نہایت خوفناک سازش ہے جو کھل رہی ہے، دن بدن زیادہ ہو رہی ہے. پاکستان کلیتاً مٹھی میں آ چکا ہے سعودی عرب کے. ملیشیا، انڈونیشیا، افریقہ کے ممالک ہر جگہ سعودی عرب پیسہ دے کر امریکن طرز پر ایڈز دے دے کے اب ان کو قابو کر رہے ہیں. اور کون مسلمان نہیں جانتا کہ سعودی عرب 100% امریکہ کی غلامی میں ہے. تمام دنیا میں کوئی ایک حکومت ایسی نہیں جو سعودی عرب سے بڑھ کر امریکہ کی یسر غلام ہو اور 100% ان کی مٹھی میں ہو. اور کون مسلمان یا کون دنیا کا آدمی نہیں جانتا کہ امریکہ خود اس وقت جوز کی مٹھی میں یوں بند ہے کہ ہل نہیں سکتا. ان کی انٹرنل پالیسی، ان کی فورن پالیسی، ان کی فائنینشیل پالیسی، ان کے تمدن، ان کے معاشرے پر 100% اس وقت یہودی قابض ہو چکے ہیں. پالیسیاں ان کی بنتی ہیں اسرائیل میں اور وہ ٹھونسی جاتی ہیں. ریگن جب ننگا ہوا ہے تو صاف پتہ چلا کہ یہ تو امریکہ کا تو یہ حال ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو کر ایل سلواڈور وغیرہ ان ممالک میں سازشیں کرنے کے لیے یہود کے تابع بنا ہوا ان کی مدد سے کام کرتا ہے. اب بتائیں اس سے زیادہ خوفناک سازش کیا ہو سکتی ہے کہ مکے اور مدینے کو عالم اسلام پر یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. آواز مکے اور مدینے سے پھوٹے گی، سارے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ ہمارے آقا کی بستی کی آواز ہے، ہم اس کے غلام 100% سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا. یہی آواز ہوگی جن کو عشق ہے. اور یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آواز چلی مکے اور مدینے سے نہیں ہے بلکہ امریکہ سے ایک باز گشت ہے آواز کی جس کا آغاز ہوا تھا اسرائیل میں. اب اسرائیل جو چاہے گا عالم اسلام سے منوانا وہ امریکہ کی معرفت سعودی عرب کے رستے سے منواتا چلا جائے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. وہابیت کو اس کے ساتھ قابض کرنے کے لیے نہایت ہی خوفناک ایک سازش چلی ہوئی ہے جو کھل رہی ہے.